بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں مختلف مقامات پر اسماء حسنہ کے ذریعے دعا کرنے کا حکم صادر فرمایا ہے. ناظرین، کتاب کا نام ہے شرح اسماء حسنہ. ناظرین، اس کتاب میں صرف اللہ کے نام اور ان کی تعریف اور ان کی برکت اور ان کے معنی و مقصد اور مطلب اور کیا ضروری ہمارے لیے ہے اس نام کو یاد رکھنا. انتصاب اس بات کبریا کی بارگاہ میں، اس ذات کبریا کی بارگاہ میں جس نے اس تحریر کی توفیق بخشی اور جو ایک حقیق شے کو بھی درجہ قبولیت عطا فرماتا ہے اور جس سے دنیا آخرت میں رحم و کرم کی امیدیں وابستہ ہیں. ناظرین، آج کا نواں ویلاگ نمبر 9، پیج ہے 14 نمبر صفحے پہ ویلاگ نمبر 9. جو صفات خداوندی ان اسماء کے ذریعے ظاہر ہوتی ہیں انسان وہ اپنے میں پیدا کرنے کی صحیح کرے. مثلا خدا کا اسم حلیم ہے، کریم ہے. انسان اپنے میں علم و کرم کا مادہ پیدا کرے اور اس پر عمل پیرا ہو. یاد کرنے کا مفہوم یہ ہے کہ ان کے معانی پر غور کیا جائے، اپنے دل پر ان اسماء کا اثر قبول کیا جائے. ان مختلف خیالات کا علماء کرام نے اظہار فرمایا ہے، لیکن اس ناچیز کی رائے یہ ہے کہ تمام اسماء دو طرح کے ہیں. ایک تو وہ جن کا تعلق عمل سے ہے، مثلا رحمان، حلیم وغیرہ تو بندے کا فرض ہے کہ اپنی ذات میں رحمت و حلم کا مادہ پیدا کرے، اور دوسرا وہ اسماء ہیں جن کا تعلق اعتقاد سے ہے، مثلا خالق، رزاق، محتی وغیرہ. اس میں انسان پر یہ چیز عائد ہوتی ہے کہ ان اسماء کے مطابق اپنا عقیدہ درست کرے کہ کسی اور کو خالق، رازق اور متی تسلیم نہ کرے. فہم ان اسماء کے علاوہ قرآن مجید اور دیگر احادیث میں اور بھی بہت سے نام آئے ہیں جن کی ہم مختصری فہرست پیش کرتے ہیں. اس کے بعد ہم ہر ایک کی تفصیلات کیفیت ذکر کریں گے. الرب، رب المشرقین، رب المغربین، رب المشارق، رب المغارب، رب العالمین، رب العزت، رب الکعبۃ، رب جبرائیل، رب میکائیل، رب اسرائیل، رب اسرافیل، رب محمد، رب کل شیء، رب السماوات والارض، رب الارضین. منزل القرآن، منزل محمد، منزل التوراۃ، منزل الخیب، منزل النخ انجیل. خیر الفاتحین، خیر الحاکمین، خیر الرازقین، خیر الفاصلین منزلہ، خیر الغافرین، خیر الوارثین، خیر المنزلین، خیر الناصرین، خیر الراحمین، ارحم الراحمین، احکم الحاکمین، اسرع الحاسبین، احسن الخالقین، سریع الحساب، ذی القوة، ذو انتقام، ذو العرش، ذو حقابہ، ذو عقابہ، ذو مغفرہ، ذو الفضل، سریع العقاب، سریع الحساب، فالق الحب والنوى، فالق الاسباب، بدیع السماوات والارض، عالم الغیب والشہادت، علیم بذات الصدور، مالک یوم الدین، غافر الذنب، قابل التوب، شدید العقاب، ذی الطول، فعال لما یری، رفیع الدرجات، علم الغیوب، مخرج الحی، مخرج المیت، عالم، غافر، قابل، خالق، سریع، احسن، اسرع، احکم، ارحم، فعال لما یرید، فعال، شدید المحال، رب عرش، سمیع الدعاء، المولا النصیر، اہل التقوی، اہل المغفرہ، ذو الرحمت، ذو الطول، ذو المعارج، الباری، الامر، المدبر، التحم، الوافی، الوفی، الفاتح، القاسم، الجواد، المتفضل،
الحسن المهدي الدافع الصادق السامع المنير المنيب المبين الكفيل الجميل الراشد الحنان المنان الديان المستعان البرهان الباهر الغالب السعيد العادل الأحد الفرد الباري القديم الدام القائم البدء الأبدي الأحزام أحلى أكبر الحافظ الخلائق الكافي الرفيع القاهر الملي الملائكة الوتر الأكرم الفاتر الجحل الجعل القريم الشاكر لا إله إلا العالم المحيط القدير رب العرش الكريم رب السماوات رب العرش العظيم ذا الجود ذا المجد ذو الألام الحرز أهلم بديع عجاب خالق كل شيء خالق محمد خالق الاسماء. یہ کل 251 نام ہیں جو قرآن مجید اور احادیث میں عام طور پر پائے جاتے ہیں. اگر کتب احادیث کی چھان بین کی جائے تو اور بھی بہت سے نام نکل آئیں گے. چونکہ اللہ تعالیٰ کے اسماء کی خواص و فوائد بے شمار ہیں علماء اور اولیاء ہمیشہ ان سے مستفید ہوتے رہے ہیں، اس لیے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ہر ایک اسم کے خاص و فوائد کا جدا گانا تذکرہ کیا جائے. اور جیسا کہ ہم سطور بالا میں اسی مقام پر اشارہ تحریر کر چکے ہیں کہ لفظ اللہ اسم اعظم ہے. اس باعث یہ بہترین معلوم ہوتا ہے کہ اس کتاب کو اسم اعظم کے ذکر سے شروع کیا جائے اور حدیث رسول میں جو اس کی کیفیت و تفصیل آئی ہے وہ قارئین کے سامنے پیش کر دی جائے. ابتدان منی والایمان من اللہ اسم الاعظم. انشاءاللہ نیکسٹ ویلاگ میں اسم اعظم پر ہم آپ سے بات کریں گے. آج کا ویلاگ 9واں کمپلیٹ ہوا. انشاءاللہ ویلاگ نمبر 10 کے ساتھ انشاءاللہ آپ سے دوبارہ رابطہ ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.